جس طرح ہمارے ہاں الخدمت فاؤنڈیشن یا یہ عیدی فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح 1935 کے آغاز میں ترکی کی ایک امدادی تنظیم بلال احمر کا ایک وفد لاہور آیا۔ علامہ اقبال سے انہوں نے یہ گزارش کی کہ نماز کے بعد شاہی مسجد کے جلسے میں وہ شرکت ضرور فرمائیں۔ اختتام جلسہ کے بعد وفد کے رئیس نے اقبال سے پوچھا کہ آپ کے امام اتنے طویل سجدے اور اتنی لمبی قرات کیوں کرتے ہیں؟ اقبال نے پھر اس کے جواب میں ایک پوری نظم لکھ ڈالی۔ کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ کیوں ہے اس قدر تمہارے امام؟ وہی سوال کہ اقبال کہتا ہے کہ ترکی کے مجاہد نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے امام اس قدر طویل سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اقبال کہتا ہے وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ بڑی ہیوی بات کر گیا اقبال۔ دیکھیں پچھلے شعر میں بھی اقبال نے اس کے لیے لفظ یوز کیا مجاہد، اور اس شعر میں بھی اقبال نے لفظ یوز کر دیا مجاہد۔ یہ اقبال نے ایسی خوشامد کے لیے نہیں استعمال کیا۔ اب یہاں غور کرتے ہیں کہ اقبال نے وہ لفظ کیوں یوز کیا۔ وہی سوچ اقبال، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے مجاہد کی اذاں اور۔ یہ بند اس نظم کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ اقبال نہیں لکھا ہے۔ دیکھیں جب تک ہم اقبال کو پڑھتے رہیں گے یہی بات سامنے آتی رہے گی۔ اقبال در حقیقت یہاں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں اکثریت کے ساتھ بار بار نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن کیا خدا نے نماز کا حکم ہم انسانوں کو، مسلمانوں کو اس لیے دیا کہ وہ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس وقت نہ جانے ہماری سوچ سے بھی زیادہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے ملائکہ فرشتے ہیں جو اس وقت خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو پھر ہمیں نماز کا حکم کس لیے دیا گیا؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کہتا ہے اور مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ سے، نماز سے۔ اب وہ مدد کس کام کے لیے حاصل کریں؟ کون سا کام ہے جس کے لیے صبر بھی کریں اور مدد حاصل کریں؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ سورہ عصر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس میں ترتیب کے ساتھ 4 ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا گیا۔ پہلی ایمان لانا، پھر عمل صالح اعمال کرنا، پھر حق پر ڈٹے رہنا اور پھر صبر کرنا۔ اب اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ نماز مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کس کام کے لیے؟ حق کے لیے، حق کی دعوت کے لیے، حق کے پرچار کے لیے، حق کو قائم کرنے کے لیے، حق کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور حق کیا ہے؟ دین حق، دین محمد، اسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سجدے میں پڑے رہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے۔ یہ میں اس واقعے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو غزوہ بدر سے ایک دن پہلے کا ہے، جب مکہ سے کافر 1000 کا لشکر لے کر 300 مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ تو رسول اللہ ساری رات سجدے میں کس لیے پڑے رہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد فرمائے۔ جس کے بعد 1000 فرشتے مسلمانوں کی نصرت کے لیے آئے اور مسلمانوں کو اس غزوہ میں شاندار فتح حاصل ہوئی۔ دراصل نماز مدد حاصل کرنے کا ایک ٹول تھا ان کاموں کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے طے در طے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ کون سا حق ہے، وہ کون سا اسلام ہے جسے آپ بیان کریں تو آپ کو تکلیف آئے گی؟ یہ ملا کی اذان والا حق؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ملا امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی کیبنٹ کے سامنے اسلام پھیلا رہا ہے، یعنی اذان دے رہا ہے۔ یہ مذہبی ٹچ اذان اللہ اکبر ٹرمپ اور اس کی کیبنٹ کے سامنے کھڑا ہو کے کر رہا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله یہی ملا اب ٹرمپ کے سامنے نہیں بلکہ اس اجلاس کے بعد باہر نکل کے اصلی اسلام کا نام لے کر دکھائے۔ اس کے ساتھ پھر وہی ہوگا جو کافر نے، باطل نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ کافر کو، باطل کو، ابلیسی نظام کو یہ چیز گوارا ہی نہیں ہے۔ اب اقبال کا یہ شعر پڑھیں تو آپ کو بات بالکل صاف صاف سمجھ آئے گی۔
کہا مجاہد ترکی نے مجھے بعد نماز طویل سجدہ کیوں ہے اس قدر تمہارے امام؟ وہ سادہ مرد مجاہد، وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام۔ اگلے شعر میں اقبال کہتا ہے ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں، مردان حر آزاد مرد کو، انہی کے ذوق عمل سے ہے امتوں کے نظام۔ یہ جو امتوں کے نظام ہے یہ انہی کے شوق، انہی کے ذوق عمل، صالح اعمال کا جو شوق ہے، دین کو نافذ کرنے کا جو شوق ہے، جو مجاہدانہ شوق ہے، اسی وجہ سے امتوں کے نظام آج تک موجود ہے۔ خیر اقبال اگلے شعر میں کہتا ہے بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے شب و روز پہ حرام۔ مرور کہتے ہیں گردش کو، اقبال کہتا ہے گردش غلاموں کے یہ جو دن رات ہیں اس پر حرام ہے، ان کا بدن سوز عمل سے محروم ہے، خالی ہے۔ یہ صرف ساری رات قیام کر سکتے ہیں، صبح تہجدیں پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری رات سارا دن مسجدوں میں گھروں میں عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ تو غلام ہے، ان کے اوپر تو انگریز بیٹھا ہوا ہے۔ خیر آج تو انگریز چلا گیا لیکن پھر بھی ہم ذہنی غلام ہیں، وہ اپنا اثر چھوڑ گیا جو آج تک نظر آتا ہے۔ انگریز نے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا کیا ہے، اس مولانا کے الفاظ نے اس کی کیا خوب عکاسی کی۔ 60 سال ہو گئے میری مائنڈ سیٹ کی گئی ہے، انگریز نے سیٹ کیا ہوا ہے، بس یہی اسلام ہے، اسی مسجد کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا ہے۔ خبردار اگر تم نے دین کی بات کی اور حکومت کی بات کی اور اقتدار کی بات کی، وہ اسی میں دبا رہا۔ مدرسے کا ایک کمرہ ہے، دوسرا بناؤں گا، پھر تیسرا بناؤں گا، پھر پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر آگے چل سسٹم چلتا جا رہا۔ میں چلا گیا، میرا بیٹا آ گیا، وہ چلا گیا، میرا پوتا آ گیا، نسل در نسل۔ امام چلا گیا، بیٹا امام ہے، اس کا بیٹا امام ہے، یہ نسل در نسل چلتے 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 اسی نے اسلام کو قید کیا ہوا ہے۔ ذکر قلبی ہے، خفیہ اخفا ہے، سر ہے، روح ہے، نفس ہے، سلطان الاذکار ہے، مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے، مکاشفہ ہے، دربار پہ جانا ہے، سارا کچھ اسی میں لگا رہو، یہ اس سے باہر ہی نہ نکلے۔ قادری ہے 10 سبق، چشتی ہے 13 سبق، سہروردی ہے 9 سبق، شاذلی ہے 42 سبق، وہ صرف اسی میں ان کو لگا رہو، لنگر پکائے جائیں، مرید بدھائے جائیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی بات سنے کون؟ اقبال کے تو ڈے پر بھی پابندی لگائی ہے یورپ نے۔ کدھر ہو آپ لوگ؟ آپ پہ پابندی ہے؟ نہیں، جو بات کرے گا دین کو تخت پہ لانے کا وہ انگریز کے پہلے نشانے پر ہے۔ یہ تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح آہ گاہی میں، مختطر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں۔ بس اسی میں لگے رہیں، ان پر کڑی نگاہ رکھو کہ یہ دین کو تخت پہ لانے کی بات نہ کریں۔ پھر اقبال کہتا ہے طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، اس میں کیا حیرانی کی بات ہے اگر یہ طویل سجدہ ہے۔ ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام، یہ سجدے کے علاوہ ان غریبوں کو، ان غلاموں کو اور کیا کام ہے؟ نہ انہیں معیشت کی فکر، نہ معاشرت کی فکر، نہ سیاست کی فکر، نہ نظام کی فکر، نہ حق کی فکر، نہ باطل کی فکر، نہ سوز و ساز، نہ درد و داغ، نہ جستجو آرزو، نہ انہیں اپنی حکمرانی کی فکر ہے۔ کبھی کھوئی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ ان کا برین واش ہو چکا ہے، یہ پورے کے پورے غلام بن چکے ہیں، انہیں سجدے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ سجدہ ہی ہے جو انہیں تھوڑی بہت تسلی دیتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ پھر اقبال اپنی بات کو ختم کرتا ہے ایک جستجو کے ساتھ، ایک خواہش کے ساتھ جو شاید آج تک ابھی تک پوری نہیں ہوئی، وہ خواہش جسے پوری کرنے کے لیے بڑے بڑے اللہ کے بندے اپنا تن من دھن لگا چکے ہیں۔ اقبال کہتا ہے خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام، وہ سجدہ جس میں یہ نور توحید کے اتمام کے لیے خدا سے مدد مانگیں، کیوں وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جزاک اللہ۔